مفتی صاحب جمعے کی نماز مسجد کی کمیٹی کے ممبران اکثر صفوں کے بیچ میں چندہ اکٹھے کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ میں نے سنا ہے کہ بھیک مانگنے کے مترادف اہل حدیث حضرات دو اعتراض کرتے ہیں، پورا سوال پڑھیں۔ پہلا اعتراض یہ، حضرت عثمان غنی نے جمعے کی دوسری اذان آغاز کی اور وجہ یہ تھی کہ دور دراز لوگوں تک آواز نہ پہنچے، ان تک آواز پہنچا دی جائے، لیکن آج تو نماز کا وقت معلوم ہوتا ہے، حنفی لوگ پہلی اذان بڑے اسپیکر پہ دیتے ہیں، دوسری اذان مسجد کے اسپیکر پہ۔ ایک تو جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی لوگ یہ کرتے ہیں، یہ تو شافی بھی کر رہے ہیں، مالکی بھی کر رہے ہیں، حنبلی بھی کر رہے ہیں، دو اذانیں سعودیہ میں بھی ہو رہی ہیں، جاپان میں بھی ہو رہی ہیں، انڈونیشیا میں بھی ہو رہی ہیں، ملیشیا میں بھی ہو رہی ہیں۔ جس کو کوئی نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی یہ بولتے ہیں، لیکن جس کو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفیوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، سب مکاتب فکر میں اذانیں کتنی ہیں؟ دو۔ وجہ اس کی ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نبی نے فرمایا میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو خلیفہ راشد سیدنا عثمان نے جب ایک سنت جاری کر دی جمعے کے دن دو اذانوں کی، اور پوری امت نے اس میں حضرت عثمان کو فالو کیا، تو ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گا۔ 1.5 کی الگ مسجد ہم نہیں بنا سکتے۔ یہ دلیل کہ اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے، فی نفسی ہی یہ دلیل درست ہے کہ بھائی اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت پھر تو اب پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس لحاظ سے تو پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگوں کو ٹائم پتہ ہوتا ہے کہ 2:30 بجے نماز ہوگی، 1 بجے نماز ہوگی، تو اس لاجک کی بیس پہ تو پہلی اذان بھی اڑا دو آپ۔ تو جب پہلی نہیں اڑا رہے کہ بھائی اذان اذان ہے، مشروع ہے، تو اسی طرح دوسری اذان بھی نہیں ختم کی جا سکتی کہ جب ایک اذان حضرت عثمان نے شروع کر دی اور پوری امت نے اس کو مان لیا، تو اب لاجک کی بیس پہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حدیث میں میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تو اب نہیں اس کو ختم کیا جا سکتا۔ تو اس طرح تو بہت سارے مسائل میں اسی طرح جمعے کا خطبہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ اردو میں ہونا چاہیے، کیونکہ خطبے کا مقصد کیا ہے؟ واضح و نصیحت، تو ہر آدمی کو اپنی زبان میں سمجھ میں آتی ہے۔ بھائی ہم اس میں اسلاف کو فالو کریں گے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام گیا ہے وہاں مختلف زبانوں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ ترکی میں ترکش زبان بولی جاتی تھی، اور افریقہ میں افریقی زبانیں تھیں، اور ایران میں فارسی زبان تھی، لیکن ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ جمعے کا خطبہ مقامی زبان میں ہوا ہو۔ جمعے کا خطبہ ہمیشہ کس زبان میں ہوا ہے؟ عربی میں۔ تو مصلحت کے آگے مصلحت کو قربان کرنا پڑے گا نصوص اور اسلاف کے سامنے۔ جو اسلاف کا جو عمل ہے نا، اس کے مقابلے میں کتنی مصلحتیں سامنے آ رہی ہوں، مصلحتوں کو قربان کر دیں گے، ان کی اتباع کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے اس ضرورت کو ضرورت کیوں نہیں مانا بھائی؟ جب ایران فتح ہوا تھا تو خطبے فارسی میں کیوں نہیں شروع کرا دیے انہوں نے جمعے کے؟ جب انہوں نے شروع نہیں کیے کروائے، تو ہم بھی کس میں کریں گے خطبہ جمعے کا؟ عربی میں ہوگا۔ اور اس کی ایک مصلحت بھی ہے اس میں کہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ جو اسلام نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں نا، وہ کس میں ہو؟ وہ عربی میں ہو۔ ورنہ کل کوئی اٹھے گا وہ کہے گا بھائی نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں چلے گا ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ تو رکوع کی تسبیح بھی اردو میں ہونی چاہیے، سردے کی تسبیحات بھی اردو میں، تو مسئلہ تو وہاں بھی ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی اسلام کی سرکاری زبان عربی ہے، جتنے بھی اسلامی ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ کس میں ہوگی؟ عربی میں ہوگی۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو نماز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ نہیں کہ اردو میں نماز ہوگی، آپ عربی سیکھیں۔ آپ کو خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ خطبے کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، جو کامن الفاظ خطبے میں عام طور پہ دہرائے جاتے ہیں، تو یہ کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ خطبہ ہی چینج کر کے آپ مقامی زبانوں میں لے آئیں۔ یہ ہماری رائے ہے۔ مفتی صاحب جمعے کی نماز مسجد کی کمیٹی کے ممبران اکثر صفوں کے بیچ میں چندہ اکٹھے کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ میں نے سنا ہے کہ بھیک مانگنے کے مترادف ہے۔ بھیک مانگنے کے کیوں مترادف ہے میرے بھائی؟ وہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں، اور صفوں کے بیچ میں سے ہی پھلانگ کے نہ جائیں، صفیں توڑتے ہوئے نہ جائیں۔ وہ اکثر یوں چلتے ہوئے جا رہے تھے، یوں گئے، وہاں سے ٹن مارا، پھر ادھر سے آئے، تو اس طرح ہوتے ہیں۔ باقی یہ مسجد والے اس لیے کرتے ہیں کہ مسجدوں کو گورنمنٹ نہیں دیتی پیسہ، اور پھر محلے والے اگر خود اتنے شریف ہونا کہ بغیر مانگے دے دیں تو سبحان اللہ، وہ خود دے نہیں رہے ہوتے تو مسجدیں تو بند ہو جائیں گی، دین کا کام سارا ٹھپ ہو جائے گا، تو مجبوری ہے۔ وہی بات ہے، جب بھی کوئی بات کرو تو اس کا متبادل پیش کرو۔ نہیں مانگیں گے تو پیسے نہیں آئیں گے، پیسے نہیں آئیں گے تو مسجد کے گیس بجلی کا بل، ملازمین کی تنخواہیں، سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ مفتی صاحب جمعے کی نماز میں کچھ لوگ دوسرے یا تیسری رکعت میں ہوتے ہیں، امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں کہ امام کو تھوڑا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل تو خطبہ ہوتا ہے، اور خطبہ 3-4 لوگوں سے چلا جاتا ہے زیادہ تر مسجد میں۔
کچھ لوگ دوسرے یا تیسری رکعت میں ہوتے ہیں اور امام صاحب خطبہ. ان کا مقصد ہے سنتوں کا ٹائم بہت تھوڑا دیتے ہیں, تو یہ غلط ہے. سنتوں کا ٹائم اتنا دینا چاہیے کہ جس میں نارمل اسپیڈ سے سنتیں ادا کی جا سکتی ہوں. ہاں کچھ لوگ بہت ہی خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے چکر میں انتظار نہیں کیا جائے. اچھا میرے بھائی دوسرے کہتے ہیں کہ حنفی لوگ نماز میں قرات نہیں کہ قرآن میں آتا ہے, جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو, خاموش رہو. اس کے مطابق پھر جو فجر کی سنت پڑھنے والے لوگ قرات کی سماعت چھوڑ کر فرض چھوڑ کر سنت ادا کرتے ہیں, جو کہ قرآن کی مخالفت ہے. دیکھو یہ جو قرآن میں فجر کی جو سنتیں لوگ وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ تو جائز نہیں ہے. اگر کوئی حنفی ایسا کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, جہاں جماعت کھڑی ہوئی ہے اسی ہال میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ فقہ حنفی میں ہے نہیں, ہے امام صاحب کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو قرات سے متعلق ہے نا, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له, جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے سنانے کے لیے اور آپ اس سننے والی محفل میں شریک ہوں تو ہے اس کو غور سے سننا. اگر اس آیت میں ہم اتنا عموم لے لیں پھر تو بھائی کہیں بھی قرات ہو رہی ہو تو آپ پہ سارے کام حرام ہو جائیں گے, تو یہ تو حرج واقع ہوگا. قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے اور آپ اس سننے والی مجلس میں موجود ہوں, جیسے تلاوت کی محفل ہے اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ اس مجلس میں موجود ہیں, تو پھر آپ کو دھیان سے سننا پڑے گا. اس طرح خطبے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, جمعے کے خطبے میں, آپ کو وہ غور سے سننا پڑے گا کیونکہ آپ کو سنایا جا رہا ہے اور آپ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح نماز میں جو لوگ شریک ہیں, تو پڑھا امام کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ان کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا جو نماز میں شریک نہیں ہے, ان کے لیے پڑھ رہا ہے جو نماز میں شریک ہیں, تو ان پر لازم ہے. جو نماز میں شریک ہی نہیں ہے اس پہ لازم نہیں ہے. اگر امام قرات کر رہا ہے, جو مقتدی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, تو جو وضو کر رہے ہیں ان پہ لازم نہیں ہے خاموش رہنا, کیونکہ ان کے لیے پڑھی نہیں جا رہی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ویسے ادباً خاموش رہے ایک الگ بات ہے, تاکہ نمازیوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. تو اس لیے یہ استماع جب واجب ہے جب تلاوت قرآن بنیت اسماع ہو اور آپ اس اسماع کی محفل میں شریک ہوں. اب یہ دیکھو کہاں سے جماعت آئی ہوئی ہے, یہ لوگ قازقستان سے, قزاقستان سے. یہ اتنے سارے ابے کھڑے ہو, اتنے ماشاءاللہ خوبصورت سے لمبے لمبے. آ جاؤ یار ذرا ادھر آؤ. وہاں کون سا فقہ ہے؟ حنفی ہے. ادھر آ جاؤ. قازقستان سے آئے ہوئے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسے کڑیل جوان ماشاءاللہ, یہ بنوریا میں پڑھتے ہیں. سائٹ بنوریا نہیں ہے, وہاں پڑھتے ہیں. آ جائیں بھائی, وہ بھائی آ جائیں, بیٹھے ماشاءاللہ. آپ بھی آ جاؤ یار, جو زیادہ سفید رنگ کا ہے وہ پہلے آئے. آپ بھی آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. یہ دیکھو کیسے ماشاءاللہ قازقستان سے. تو وہاں سارے حنفی ہیں, اور اسی کے آگے چیچنیا ہے قریبی ہے, وہاں سارے شافی ہیں. تو یہ کیا گھاس کھا رہے تھے یار اتنے سالوں سے بیٹھ کے؟ ان کو اسلام کا نہیں پتا تھا. اسلام جب آیا ہے نا ان ملکوں میں, تو یا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے, فقہ شافی کی شکل میں آیا, افریقہ میں فقہ مالکی کی شکل میں آیا. اب لوگ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں یہ غلط ہے. یعنی جو اسلام آیا تھا وہ غلط تھا, اب کیا آ رہا ہے وہ صحیح آ رہا ہے. یہ دیکھو ماشاءاللہ ادھر آؤ. قازقستان کے ماشاءاللہ کیسے جوان علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ. اور یہ لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں جو ہے نا وہ دین نہیں سکھایا جاتا, مدرسوں میں منجن بیچا جاتا ہے. تو یہ قازقستان سے منجن لینے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ بنوریا میں ماشاءاللہ. تو منجن مل رہے ہیں, قرآن و سنت مل رہے ہیں یہاں بنوریا میں. آپ کو اردو نہیں جانتا, عربی میں منجن کیا کہتے ہیں میں بھول گیا یار. هل تشتری المنجن بالنوریا, منجن پھکی ماشاءاللہ. تو اور وہ بھی آ جائیں, وہ بھی تھے. وہ دیکھو قازقستان سے, رشیا کی آزاد ریاستیں ہیں نا یہ دیکھو یہ سارے آج ملنے کے لیے آئے تھے مجھ سے بنوریا سے. یہ دیکھو ماشاءاللہ مسلمان ہیں, مدرسے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر مدرسوں میں لوگ کہتے ہیں نا منجن بکتا ہے, منجن بکتا ہے, دیوبندیت بکتی ہے. اگر دیوبندیت بک رہی ہوتی تو قازقستان سے یہ دیوبندیت سیکھنے کے لیے آئے یہاں پہ. بھائی اسلام سکھایا جا رہا ہے, اسلام پڑھایا جا رہا ہے, تو یہ وہاں سے اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. بیٹھو ماشاءاللہ.